الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں۔ تراویح کے ایک ایک سجدے کی فضیلت اور روزے کی فضیلت اور روزے کے آداب، روزے کے کیا کیا آداب ہیں، اور جب آدمی آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھے گا تو انسان کو کیا ملے گا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک سلسلہ ہے رمضان سے ہی متعلق۔ ویسے رمضان سے اس کا پرسنل کوئی تعلق تو ہے نہیں، جیسے ہی بندے پر اللہ کا وہ فریضہ عائد ہوتا ہے ایسے ہی بندے کو وہ فریضہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پہ لوگ رمضان میں اس کی ادائیگی زیادہ کرتے ہیں، اس لیے رمضان میں ہی زیادہ تر خطبہ اور ائمہ علماء کرام اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زکوٰۃ۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ناظرین، یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے زکوٰۃ کا تفصیلی حکم اور اس کے مسائل کے اوپر روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ اس کے اوپر یہ کئی قسط کہہ لیں، یہ کئی پارٹ کہہ لیں، کئی حصے کہہ لیں، یہ کئی بن سکتے ہیں۔ چونکہ یہ موضوع ہی تھوڑا لمبا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ پارٹ 1 پارٹ 2 کو الگ الگ کر کے تلاش کرتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو الگ الگ حصوں میں ہی مل جائے گا۔ جیسے روزے کے بارے میں الگ الگ حصے ہوئے، تراویح کے بارے میں الگ الگ حصے ہوئے، اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں الگ الگ حصے کیے گئے۔ یہاں پر بھی ضرورت کی وجہ سے الگ الگ حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا حصہ ناظرین ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کو شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی مدد اللہ العالی نے اپنی کتاب کے اندر بھی تحریر فرمایا ہے۔ میں یہاں پر اس کی کچھ جھلکی آپ کو دکھاؤں گا، اور کہ زکوٰۃ سے پہلے جو چیز سب سے اہم اور ضروری ہے وہ ہے معاملات کی صفائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یہ ایک حکم ہے، ایک آیت ہے مستقل 5ویں پارے کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ معاملات کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ ہماری زندگیوں سے جتنی یہ اہمیت کا حامل تھا اتنا ہی نکلتا چلا گیا۔ ہم نے پہلے بھی میں نے کسی موقع سے عرض کیا تھا کہ ہم نے اسلام چند عبادات کے مجموعے کو سمجھا ہوا ہے، جبکہ عبادات ایک حصہ ہے۔ چنانچہ 4 چیزیں ہوں جب جا کر کے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے، معاشرات ہے۔ جب یہ چاروں چیزیں مکمل ہوتی ہیں اس وقت جا کر کے اسلام بنتا ہے۔ آپ کو ناظرین تعجب ہوگا کہ جو کتابیں مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، عالمی کورس کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، خاص طور پر ان فقہ کی کتابوں کے اندر
جو ابواب قائم کیے ہیں مسائل کے اوپر حضرات فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے، بہت ساری کتابیں ہیں جو نصاب کے اندر داخل ہیں، داخل نصاب ہیں، مدارس کے اندر بہت اونچی اونچی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب ہے ہدایہ۔ ناظرین آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس کو 4 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ اس میں عبادت کا رکھا گیا ہے، عبادت جس میں کتاب الطہارت سے لے کر یعنی وضو کیسے کرنا ہے، پاکی حاصل کیسے کرنا ہے، یہاں سے مسائل کو شروع کر کے تمام مسائل اس میں آ گئے ہیں عبادات کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور یہ تمام عبادات ناظرین کمال کی بات یہ ہے کہ یہ تمام عبادات ایک ہی حصے میں آئی ہے اور اس کے اوپر ابواب رکھے گئے ہیں، الگ الگ حصہ ایک ہی کیا گیا ہے۔ لیکن معاملات کے صفائی کے جب نمبر آیا، دوسرے جب چیزوں کا نمبر آیا تو 3 حصے رکھے گئے، اس میں معاملات ہے اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو ناظرین یہ معاملات ہے کیا چیز؟ معاملات یہ چیز ہے کہ ان کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے، معاملات انسان کے خراب ہوں گے، یعنی لین دین میں فالٹ ہے یا حلال روزی کے کمانے میں جو ہے نا خرابی ہے، تو اس کا اثر انسان کی عبادات کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کی جب آیت ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم نے 17ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمی نے پہلے رسولوں کی وہ پاکیزہ جماعت جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر آتی رہی، مختلف اوقات میں الگ الگ زمانے میں الگ الگ لوگ آتے رہے، یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ جماعت کو بھی پہلے حلال کھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد نیک اعمال کا حکم فرمایا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ترتیب یہ ہے کہ جو انسان حلال رزق کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادات کی توفیق بھی دیں گے اور اسے عبادات میں حلاوت لذت تو ہوگی ہی، انسان کی عبادات قبول بھی ہوں گی۔ لیکن اگر معاملات میں گڑبڑی ہے اور روزی حرام طریقے سے کمائی جا رہی ہے، جھوٹ بول کر، چوری کر کے، ظلم کر کے، رشوت کے ذریعے سے کمائی جا رہی ہے، تو پھر یاد رکھے عبادات کا سلسلہ بھی یہ اگرچہ فرض تو ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن بقول حضرت تقی صاحب عثمانی مدد اللہ العالی انسان کے عبادات کا ثواب موقوف ہو جاتا ہے، یعنی ثواب بندے کو نہیں ملتا۔ اور اسی لیے حدیث میں ایک مثال بھی دے کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو بکھرے ہوئے بال ہے، گرد غبار اس کے کپڑوں پر چڑھا ہوا ہے، جسم پہ بھی چڑھا ہوا ہے، مسافر کے سفر کی حالت میں ہے، مسافر کے ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی مستقل مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، پریشان حال ہے، لیکن فرمایا وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا کہاں قبول ہو جائے گی، جبکہ دعا کی قبولیت کی ساری چیزیں موجود ہیں، انسان پریشان حال بھی ہے، انسان تکلیف میں بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکار بھی رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، حدیث میں آتا ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ معاملات کا جتنا اہم باب تھا ہم نے اس کو اتنا ہی پیچھے ڈال دیا۔ اب یہ معاملات کی صفائی ہے کیا؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ آپس میں کھلانا پلانا یہ بھائیوں کی طرح رہے، لیکن معاملات جب آئے تو معاملات میں انسان اجنبی بن جائے، یعنی اجنبی کی طرح معاملہ ہو جائے۔ میں ناظرین آپ کو یہ معاملہ کیا چیز ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی اونچے اور پائے کے بزرگ ہوئے ہیں اور اکابر دیوبند کے یہ کہہ لیجئے کہ شان ہے اور عزت ہیں، آپ مجدد ملت ہیں، تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کہ ایک مرید میرے پاس ملنے آیا، اور اتفاقی بات یہ ہے کہ
حضرت نے اس کو بیعت اور خلافت کی اجازت بھی دے رکھی تھی. وہ آیا، ایک چھوٹا بچہ اس کے ساتھ. تو حضرت نے سلام کلام ہوئی، بیٹھ گیا، بچہ بھی بیٹھ گیا. تو حضرت نے اس سے ایسے ہی پوچھ لیا بس سبیل تذکرہ کہ بھائی یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے؟ کہ جی ہاں میرا ہی ہے بچہ. کہ اچھا یہ بچہ آپ کیسے ٹرین میں آپ آئے ہیں یا بس میں آئے یا کیسے آئے؟ اس نے کہا جی ٹرین میں آیا ہوں. تو آپ نے ایسے پوچھ لیا ٹکٹ لیا تھا اس کے بچے کا؟ تو اس نے کہا جی ہاں ٹکٹ تو لیا تھا مگر آدھا ٹکٹ لیا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آدھا کیوں لیا تھا؟ عمر کتنی ہے اس کی؟ کہا کہ جی حضرت یہ دیکھنے میں تو یہ چھوٹا لگتا ہے مگر اس کی عمر زیادہ ہے اور اسی لیے میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر کے اس کا ٹکٹ آدھا لیا ہے. تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اوف، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. تم نے یوں سمجھ کر کے کہ بچہ چھوٹا نظر آ رہا ہے دیکھنے میں، عمر زیادہ ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا، تحقیق نہیں کرے گا، انکوائری نہیں کرے گا، تم نے اس کا ٹکٹ آدھا لیا ہے اور تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ تم نے اتنے ریلوے کے پیسے چوری کر لیے ہیں. جاؤ میں تمہارے سے اپنے خلافت بھی چھین لیتا ہوں. آپ نے ان سے اپنے خلافت بھی سلب فرما لی. تو ناظرین آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر مجھے کسی مرید کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اوراد و وظائف میں کوتاہی کی ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ تم اسے پورا کر لو. اور اگر کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے معاملات میں گڑبڑ کی ہے تو ناظرین آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس مریض سے نفرت ہو جاتی ہے. اسی طرح کے ایک واقعہ آپ کے بہت سارے واقعات لوگوں نے مشہور کر دیے بقول حکیم اسلام، بقول شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی. لیکن یہ حضرت کی باتیں معاملات کی صفائی کی یہ لوگوں کے اندر سے نکلتی چلے گئی، لوگوں نے ان کو بلا دیا ہے. ایک اسی طرح کا واقعہ خود حضرت کا اپنا بھی ہے کہ آپ اپنا سامان لے کر کے تھانہ بند ریلوے اسٹیشن پہ چیک کرانے کے لیے اندر گئے تو وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ آ گیا ریلوے کا جو آپ کو جاننے والا تھا اور آپ کو جانتا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی کہیں جا رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اپنا سامان تلوا رہا ہوں، جو زیادہ ہوگا اس کا میں ٹیکس دوں گا یا اس کا جو خرچ ہے ریلوے کی طرف سے وہ میں ادا کروں گا. اس نے کہا کہ حضرت بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا بھائی تم کہاں تک جاؤ گے؟ اس نے کسی جگہ کا نام لیا کہ جی میں فلاں جگہ تک جاؤں گا. آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. تو اس نے کہا حضرت فکر مندی کوئی بات نہیں ہے، جو آگے گارڈ آئے گا میں اس کو کہہ دوں گا، وہ جاننے والا اسٹاف کا مسئلہ ہے، میں کہہ دوں گا بھائی ہمارے حضرت ہیں، بزرگ ہیں، تم ان کا سامان چیک نہ کرو اور ایسے ہی ان کو لے جانا، ان سے کوئی پیسے اضافی پیسے زیادہ پیسے نہیں دینا. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کہاں تک جائے گا؟ آپ نے کہا تو اس نے کہا کہ وہ تو جہاں تک ٹرین جائے گی وہاں تک جائے گا. آپ نے فرمایا پھر مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. تو اس نے کہا حضرت آپ کو کہاں تک جانا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو خبر میں جانا ہے، وہاں کون سا سیکورٹی گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے مستقل اپنے عمل سے اس کو نصیحت بھی فرما دی اپنی باتوں سے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ معاملات ہے. آدمی وہ سمجھتا ہے کہ ریلوے کے پیسے ٹکٹ کے بغیر سفر کر رہا ہے، بس میں ٹکٹ کے بغیر سفر کر رہا ہے اور یہ ہوشیاری کر رہا ہے کہ ٹی ٹی نہیں آیا، چیک نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بچ گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چوری کسی کی بھی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کی چوری ہو، مستقل حرام ہے، ناجائز ہے. اسی کو ناظرین معاملات کہا جاتا ہے. اور اسی لیے تھانوی کے یہاں یہ مشہور تھا، تھانہ بھون کے اندر یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی ریلوے اسٹیشن پر سامان کو چیک کرانے جاتا، وزن کرانے جاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ تو تھانے بھون سے آیا ہے، یہ تھانے بھون جانے والا ہے. تو ناظرین یہ معاملات کی ایک جھلک ہے انشاءاللہ. اور چونکہ زکوٰۃ کے مسائل اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اسی کے اوپر موقوف ہیں، اسی لیے ناظرین میں سے انشاءاللہ معاملات کو چند حصوں میں ذکر کروں گا اور پھر انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.